ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ جامعہ ربانیہ سلفیہ کے بانی شیر ربانی جانشین یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور اس کے بعد پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے مرکز کی جگہ کس سن میں خریدی اور یہ خیال کیسے آیا کہ اس جگہ پر یہ جامعہ ہونا چاہیے؟ اہل حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں سب سے پہلے بھائی انعام الرحمن اور ان کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ ہمارے جامعہ میں تشریف لائے اور جامعہ کا وزٹ وغیرہ کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قدم قدم پہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جامعہ 1998 میں تقریباً ہم نے یہ جگہ جامعہ کی حاصل کی، اور اس جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے خوابوں کی تعبیر آپ جسے کہہ لیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں اور سیافی بھی ہیں شیخو پورہ کے، عظیم احمد یزدانی صاحب حفظہ اللہ۔ تو پچھلے دنوں مجھے شیخو پورہ جانے کا اتفاق ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ایک بڑی بات سنائی۔ فرمانے لگے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، چونکہ حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے کافی گہرے روابط تھے، بلکہ فیملی تعلقات تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اکثر حضرت یزدانی رحمۃ اللہ علیہ جب شیخو پورہ یا اس طرف جاتے، فاروق آباد یا آگے کسی علاقے میں، تو ان کو اکثر اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے جمعہ یہاں حضرت یزدانی شہید کے پیچھے پڑھا، اور جمعے کے بعد اس علاقے میں تھوڑا آگے کسی سیاسی شخصیت سے ان کی ملاقات تھی، ان سے ملے، اور یہ علاقہ اس وقت تو بالکل بے آباد تھا، آبادی نہیں تھی، یہ تو اب کچھ عرصے سے ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یزدانی صاحب نے اس طرف اشارہ، جہاں یہ مرکز ہے یا اس کے قرب و جوار، یزدانی صاحب اشارہ کر کے فرمانے لگے میری خواہش ہے کہ میں یہاں کوئی ادارہ بناؤں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ان کو پورا کر دیا، اور اللہ کے فضل سے 1998 میں ہم نے یہ مرکز کی اس ادارے کے لیے جگہ حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ مرکز کا جو سنگ بنیاد ہے وہ کس نے رکھا تھا؟ مرکز کا سنگ بنیاد بزرگ عالم دین اور ولی کامل حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس مرکز کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا، اور سب سے پہلی اس کی ابتدائی نماز عصر سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو نماز عصر جو ہے وہ شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پہلی نماز پڑھائی، اور سنگ بنیاد حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رکھا۔
اور اس حوالے سے شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ جب وہ یہاں تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اس جامعہ کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا جی ارادہ تو میرے آگے اس کے چونکہ جس ادارے سے ہم پڑھے ہیں اس کا نام جامعہ رحمانیہ تھا، تو میرا ارادہ ہے کہ یہ نام رکھیں۔ تو شیخ صاحب حکماً فرمانے لگے کہ آپ نے اس کا نام جامعہ ربانیہ سلفیہ رکھنا۔ تو یہ حضرت کے حکم پر یہ جامعہ کا نام بھی اور افتتاحی نماز بھی انہوں نے پڑھائی الحمدللہ۔ اچھا، یہ 98 میں جگہ لی گئی ہے اور اس کا جامعہ کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ مطلب اس میں جو شعبہ جات ہیں۔ ہاں، 98 کے بعد اس کے تعمیری مراحل سے ہم گزرے، کچھ وقت لگا اس میں، تو 2005 میں باقاعدہ ہم نے یہاں کلاس کا آغاز کیا، حفظ القرآن کی کلاس کا، اور 5 سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و رحمت سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 2 کلاسیں ہیں حفظ القرآن کی، اور پچھلے سال سے ہم نے درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے ہی ایسا ممکن ہے کہ آج تک، یعنی جب سے یہ شروع ہوا ہے آج تک ہم نے کبھی کوئی سفیر نہیں بھیجا۔ پورے ملک میں ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو گزارش کی ہے، بعض اوقات دوستوں نے بتایا جی آپ کے ادارے کا نام لے کر کوئی چندہ مانگنے آیا تھا، لیکن آج تک ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے۔ اور دوستوں کو میں نے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ملے تو وہ کم از کم ہم سے اس کی ملاقات ضرور کروائے۔ تو ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک پہلے حفظ کی کلاس تھی صرف، اور پچھلے سال سے ہم نے باقاعدہ درس نظامی کا الحمدللہ آغاز کیا۔ اچھا، جس طرح حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب کے نام پہ کافی فراڈ پیچھے ہوتا رہا، لوگ ان کے نام پہ پیسے مانگتے رہے، تو کیا جامعہ کے نام پہ بھی کوئی اس طرح کے بندے آئے ہیں؟ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ کے جامعہ کا نام لے کر، بلکہ ایک ساتھی نے تو شاید مجھے یہ تک بھی بتایا کہ اس نے کوئی لیٹر پیڈ بنایا ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے میں نے اس وقت بھی دوستوں کو کہا کہ ہمارے جامعہ کے حوالے سے اگر کوئی آپ کے پاس سفیر آتا ہے تو بالکل ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، اور ہمیں اس کی خبر دیں وہ کون ہے کہ جس نے جامعہ کے نام پہ یہ سلسلہ شروع کیا ہوگا۔ بلکہ انشاءاللہ ہم نمبر دیں گے، وہاں پہ لوگ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں تاکہ فراڈ سے بچ سکیں۔ ہاں بالکل صحیح۔ اچھا، جامعہ میں کون کون سے شعبے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس ناظرۃ القرآن، حفظ القرآن، شعبہ درس نظامی، شعبہ خدمت خلق، یہ ہمارے جو اس وقت شعبہ جات ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، اگرچہ وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ 100 ایسا بچہ ہم داخل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سلسلہ جاری ہے کہ جو بچے بالکل لاوارث ہیں، یتیم ہیں، مجبور ہیں، اور ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، تو ایسے بچے اگر وہ جامعہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس ان کی کافی تعداد موجود بھی ہے، تو ایسے بچے ہم داخل کر رہے ہیں، اور ان کے تمام تر لوازمات جو ہے اور تمام تر اخراجات جو ہیں وہ جامعہ کے ذمہ ہیں، اور یعنی اس کا میڈیکل اور اس کے لباس اور یہ سارا سلسلہ وہ جامعہ کے ذمہ ہے۔ ماشاءاللہ، تو اب تک کتنے جو طلباء ہیں وہ جامعہ سے فارغ ہو چکے ہیں اور باہر جو ہے وہ قرآن و سنت کا اعلان کر رہے ہیں؟ آج تک تقریباً 150 کے قریب ہمارے ایسے
طلباء ہیں جو یہاں سے فارغ ہو کر جا چکے ہیں اور پورے ملک میں مختلف شعبہ جات میں وہ کام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. بڑے بڑے اچھے خطباء بھی ہمارے جامعہ سے ایسے ہیں جو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آگے انہوں نے علم حاصل کیا، درس نظامی کیا اور اس وقت وہ مختلف مقامات پر اللہ کی توفیق سے کام کر رہے ہیں. تو جامعہ کے اندر جو طالب علم ہیں وہ یہاں کے ہیں یا مطلب کہ بیرون علاقوں سے بھی آئے ہوئے ہیں؟ جامعہ میں ہمارے اللہ کے فضل سے تقریباً 100 کے قریب اکثر ان کی تعداد رہتی ہے اور ان میں سے چند ایک ہوتے ہیں جو یہاں مقامی ہوتے ہیں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں. باقی جتنے طلباء ہیں یہاں ان کا باقاعدہ اوپر کچن ہے، ہم نے کوک رکھا ہوا ہے اور ان کا کھانا اور یہ تمام تر لوازمات جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے جامعہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو کھانا وغیرہ جامعہ میں تیار ہوتا ہے؟ کھانا جامعہ میں تیار ہوتا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے یہ ہمارے سلسلہ جو چل رہا ہے، ہمارے حسان بھائی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے آفت سمیع الرحمن ربانی اور یہ آفت رضی الرحمن ربانی، تو یہ جامعہ میں پڑھا بھی رہے ہیں اور جامعہ کا پورا جو سلسلہ ہے، چونکہ میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا تو یہ اللہ کے فضل سے اس کے تمام تر جو لوازمات ہیں، جو ضروریات ہیں، اور اس سلسلے میں یہ اس کو چلاتے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. آپ بچوں کے ٹیسٹ وغیرہ خود کبھی لیتے ہیں کہ مطلب کہ بچے صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا ٹیسٹ کا سلسلہ تو اللہ کے فضل سے چلتا رہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے نا وہ رپورٹ کا سلسلہ، یعنی ماہانہ رپورٹ وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. ہر بچے کی رپورٹ ہوتی ہے کہ اس نے ایک ماہ میں کتنا پڑھا ہے، تھوڑا پڑھا ہے، بہتا پڑھا ہے، یعنی ایک ماہ میں منزل کے کتنے ناغے ہیں، سبکی کے کتنے ناغے ہیں، سبق کے کتنے ناغے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے باقاعدہ مطلب یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ باقاعدہ اس کی رپورٹ ہے جو اللہ کے فضل سے بنتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ کا سلسلہ ہے اس میں جس بچے نے سپارہ مکمل کرنا ہے، سپارہ مکمل کرنے کے بعد وہ ٹیسٹ دیتا ہے. ایک کلاس کا بچہ ہے تو وہ دوسرے استاد کو ٹیسٹ دے گا اور اس ٹیسٹ کے بعد میں خود اس پڑھے ہوئے پارے اور حفظ کیے ہوئے پارے کا میں خود ٹیسٹ لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اگلا سپارہ شروع کرواتے ہیں. تو اس کے جامعہ کے مستقبل کے جو شعبہ جات ہیں وہ مطلب کہ کوئی ہیں پروجیکٹ وغیرہ؟ ہمارا ارادہ ہے، اللہ کرے کوئی ایسے وسائل اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اساتذہ کی رہائش کا. ہمارے پاس اس وقت 4 استاد کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اب اساتذہ جو ہیں ان کے لیے رہائش کی یقیناً ضرورت ہوتی ہے اور اگر استاذ باہر سے یا دور سے آتا ہے تو اس کے لیے پھر یقینی بات ہے، ظاہر بات ہے، اس کو جانا بھی پڑتا ہے اور اس کے لیے پھر ناغے اور چھٹیاں ہوتی ہیں. تو استاد کی رہائش اگر جامعہ میں ہی ہو تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی. تو ہمارا آئندہ منصوبہ جو ہے وہ یہ اوپر جو ہمارا سلسلہ یہ کچن ہے اور ساتھ ایک رہائش ہے ہمارے پاس. مستقبل میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کم از کم 2 رہائشیں اوپر بنائیں اور خواتین کے لیے الگ حال خطبات جمعہ کے لیے اور
دیگر جو پروگرام ہوتے ہیں، چونکہ خصوصاً رمضان المبارک میں ہمارے 29ویں رات کو، یعنی کئی سال سے 29ویں رات کو ہمارا یہاں باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہے. اس میں ملک کے جید علماء سے کوئی ایک صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کا خطاب ہوتا ہے، بچوں کا رزلٹ ہوتا ہے، جو فارغ ہوتے ہیں ان کی اسناد ہوتی ہیں، اور اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ہمارے اس پروگرام میں اللہ کے فضل سے اتنا رش ہوتا ہے، یہ ہال، سین، برآمدہ اور اوپر خواتین، تو بہت سارا رش ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں خواتین ہال کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر ہم خواتین ہال بنانا چاہتے ہیں، اور یہاں اوپر جو ہے وہ اساتذہ کے لیے ان کے رہائشی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکے وہ بنانا چاہتے ہیں. اللہ کرے وہ کوئی ایسے مخیر دوست مل جائیں، ساتھی مل جائیں جو یہ کام کر سکیں، چونکہ مانگنے کا تو ہمیں طریقہ نہیں آتا، بالکل طبیعت بھی نہیں مانتی، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. بس یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہمارا سفیر بھی نہیں ہے، مانگتے بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے، اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، کرتے ہیں، ہمیشہ ہی کرتے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ تیری رضا کے لیے ہم اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اللہ کے فضل سے بچے پڑھ رہے ہیں، سارا سلسلہ ہے. آج تک میں کئی مرتبہ اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ آج تک میں، میرے بچے، میرے گھر سمجھتے ہیں کہ جامعہ کا، مسجد کا ایک پیسہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے. آج تک ہم نے ادارے سے نہ تنخواہ لی ہے، نہ اس میں سے کوئی اپنا حصہ رکھا ہے. جو آتا ہے، جیسے آتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے اس پہ خرچ ہوتا ہے. تو آئندہ بھی ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے وسائل، کوئی ایسے احباب عطا فرمائے جو یہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور ہو جائے گا، اس کی توفیق سے ہو جائے گا. اتنا بڑا سلسلہ یہ بن گیا ہے تو یہ اس کی توفیق سے ہے. تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، کمزور لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، انہوں نے سنگ بنیاد رکھا. شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نماز پڑھائی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج تک اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ نے خود بھی یہاں پہ کبھی جمعہ پڑھایا ہے؟ افتتاحی جمعہ میں نے پڑھایا ہے. دوستوں کی اصرار تو ہوتا ہے کہ آپ سال میں ایک آدھ جمعہ پڑھائیں یہاں، لیکن بہرحال ابھی تک تو میں بس وہ ایک جمعے پہ اکتفا کیا ہے. وہ پہلا افتتاحی جمعہ تھا، وہ میں نے خود پڑھایا تھا. اس کے بعد مستقبل میں کوئی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بھی کوئی پروجیکٹ شامل اس میں ہے کہ نہیں؟ خواتین کے حوالے سے اس وقت بھی ہمارے پاس خواتین کی کلاس ہوتی ہے، جو آتی ہیں اور پڑھ کے ترجمہ، تفسیر وہ پڑھ کے چلی جاتی ہیں. نہیں، حفظ اور ناظرہ وغیرہ جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں تو ناظرہ تو کچھ بچیاں پڑھتی بھی ہیں، ناظرہ، تفسیر اور حدیث وہ تو اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. اور اگر کوئی حفظ بھی کرنا چاہے تو وہ حفظ کی کلاس بھی باقاعدہ کلاس چل رہی ہے. اور باہر سے جو سلسلہ ہوتا ہے نا، خاص کر بچیوں کی تعلیم کا، تو ان کو مستقل رکھنا کسی بھی ادارے میں، وہ شاید حالات اس چیز کا متقاضی نہیں ہے. تو بہرحال مقامی کلاس جو ہے وہ علاقے سے بچیاں آتی ہیں اور پڑھ کے چلی جاتی ہیں، اور مستقبل میں اس کو آگے بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ. چونکہ ہمارا وفاق المدارس سلفیہ سے باقاعدہ اتحاد، وہ جو ہے الحاق ہے. تو ہر سال ہمارے بچے درس نظامی کا بھی پچھلے سال سے شروع کیا ہے، تو اس سال درس نظامی کے بچوں نے بھی وفاق المدارس کا امتحان دیا ہے. اسی طرح حفظ القرآن کا بھی وفاق المدارس کا ہمارے بچوں نے باقاعدہ امتحان دیا ہے، اور اس کی اسناد جو ہوتی ہیں وہ ہم
رمضان المبارک کی وہ 29ویں رات کو وہ بچوں کو دیتے ہیں۔ یہ باہر میں ایک پروجیکٹ پڑھ رہا تھا سولر سسٹم والا، تو مجھے حیرت ہو رہی تھی، پچھلے دنوں ایک گلوکار جو ہے نا وہ بیمار تھا، تو اس نے اپنی وہ پوسٹ لگائی ہے، تو کوئی مطلب لاکھوں روپے بھیج رہے ہیں لوگ باہر کے ممالک سے، تو کیا یہ جامعہ کے لیے نہیں لوگ تعاون کر سکتے؟ بس ہمارے اصل میں بات وہی ہوتی ہے نا کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب تک روئے نا ماں بھی دودھ نہیں دیتی، تو ہم نے کبھی کسی کو اتنا کہا بھی نہیں ہے، تو بہرحال اس کے باوجود اللہ کی توفیق سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اور وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، گلوکار اور مولوی کا فرق بھی تو ہوتا ہے نا، تو لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن تو یہ پیسے آخرت میں کام آنے وہ تو کسی کام کے نہیں۔ یہ بات ہر آدمی تو سمجھتا نہیں ہے، ہر آدمی کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کدھر خرچ ہوگا اور یہ کدھر خرچ ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یا اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو وہ لوگ کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ جزاک اللہ۔